واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا، اور ہم کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ہم روزہ رکھتے تھے، اور افطار کے وقت ہمیں کوئی مالدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے تھے، اور ثواب کمانے کے لیے ہمیں روزہ افطار کروا دیتے۔ سارے غریب تھے، علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ افطار کرواتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ تو رکھا تھا، افطار کا وقت آ گیا، ہمیں کوئی لینے ہی نہیں آیا، افطار کے وقت کسی نے بھی افطار نہیں کروایا۔ کہتے ہیں بغیر کھائے پیے پوری رات گزار دی، اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لی، یعنی افطار کا کھانا بھی نہیں، سحری بھی نہیں، یقیناً پانی وغیرہ پی لیا ہوگا، افطار کر لیا، مگر کنٹینیو بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ ہم نے سوچا اب کوئی افطار کرائے گا، بیٹھے رہے، دوسرا دن گزر گیا، کوئی افطار کروانے نہیں آیا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا، کسی نے دعوت نہیں دی۔ کہتے ہیں تیسرا روزہ شروع ہو گیا، ہم نے تیسرا روزہ رکھ لیا۔ تیسرے روزے کا جب افطار کا وقت آیا تو کہتے اب ہماری بھوک کی شدت برداشت کے قابل نہیں تھی، سب بڑے کمزور ہو گئے، ظاہر ہے اب 3 دن ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ اب جب 3 دن سے ہم دیکھا نا کہ کوئی کھانا نہیں ملا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو دربار رسالت میں آ جاتے تھے، لیکن کسی بندے سے نہیں کہا، مانگنا شروع نہیں کر دیا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق آقا ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، میرے آقا تو سب کو سینے لگاتے، اور یہ تو صحابہ کرام تھے۔ تو اب جب صحابہ وہاں گئے تو نبی پاک نے فوراً اپنے تمام گھروں میں ازواج مطہرات کو میسج پہنچایا کہ کھانے کو کچھ ہے، کچھ صحابہ بھوکے ہیں۔ تو جواب آیا کہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابہ 3 دن سے بھوکے ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے، غریبوں میں بانٹ دیا ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا دن آیا، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ گئی ہو، کہ 24 گھنٹے کچھ نہ کھایا ہو، روزہ رکھا ہو، افطار ہی نہ ملا ہو، اور یہ 24 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی، یہ 3 دن ہو چکے ہیں۔ یا کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ہو؟ اللہ پاک کی رحمت سے سب کا انتظام ہو جاتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، لیکن ہمارے شکوے کتنے ہیں، ہماری کمپلینز کتنی ہیں، ہماری ناشکریاں کتنی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، مگر خود عالم کیا ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، مگر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، جب کچھ نہیں تھا نا، اب نبی پاک تو میرے آقا ہے نا، نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، تو پیارے آقا نے تمام ان صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ اب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول آئے، بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے، اور کہتے حضور یہ کھانا حاضر خدمت ہے۔ نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کھانا کھلا دیا۔ اب اس ایک واقعے سے اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے کہ صحابہ کا صبر، صحابہ کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا، نبی پاک کا صبر، اور پھر نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ دیکھیں اگر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلے تو پورا بیان اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنا صبر درکار ہے۔ کبھی بتاتا ہوں اس واقعے میں، جو صحابہ کرام تھے نا،
جو 3 دن بھوکے رہے مگر شکوہ نہیں تھا، صبر تھا، وہ صحابہ تھے اصحاب صفہ۔ ہاں، یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی یونیک کیٹیگری ہے، ان کے گھر نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا دن۔ ان کے پاس بعض اوقات پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی بس، اسی سے وہ ستر کو ڈھانپتے تھے، مگر سرکار کے در پر پڑے رہتے، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، علم دین سیکھتے تھے، اور نبی پاک بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے کہ جب مدینے جاتے ہیں نا تو آج بھی نبی پاک کے روضے کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ اسی جگہ بیٹھتے تھے۔ اب